آج کا ہمارا عنوان ہے شادی کی رسمیں یا فضول خرچی۔ دنیا میں معاشرتی بگاڑ کی بدولت نفسیاتی بیماریاں بھی جدت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس کا باعث بنی نوع انسان خود ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان میں پھر سے مہنگائی کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ مانتے ہیں کہ ریاست قصوروار ہے، لیکن ہم لوگوں نے بھی معاشرے کی رسم و رواج اور فریضوں کی آڑ میں بہت سی پریشانیوں کو پروان چڑھایا ہے، اور یہ سلسلہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ شادی بیاہ کی فضول خرچیوں سے ہمیں اپنے اسراف ہونے کا بخوبی علم ہوگا۔ شادی بیاہ ایک فطری عمل ہے، ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نکاح برائیوں سے روکتا ہے، انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ شادی خاندان بڑھانے کی علامت ہے، اسی لیے اس موقع پر خاندان کے افراد کی خوشی قابل دید ہے۔ اسلام ہرگز ایسے موقع پر خوشی سے نہیں روکتا، بلکہ نکاح کے بعد دلہے کی طرف سے ولیمہ کا اہتمام شرعی طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ تاہم لوگ دیگر بہت سی رسموں کی طرح شادی کی تقریبات میں بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ منگنی سے شروع ہوتا ہے۔ منگنی کی رسم رشتہ طے ہونے کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، جس میں لاکھوں کے زیورات اور مہنگی ملبوسات تحفے میں دیے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے پکوان اور مشروبات سے مہمانوں کی توازیع کی جاتی ہے۔ اس سے ہم شادی سے پہلے شادی کی تقریب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسی تقریب پر خرچ ہونے والی خطیر رقم سے متوسط طبقے کی ایک سے زائد شادیاں ممکن ہیں۔ ہم لوگوں نے منگنی سے شادی تک کے دورانیے کو بھی درد سر بنا رکھا ہے۔ اس درمیانی وقت میں بھی مختلف تہواروں پر قیمتی تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ شادی سے چند دن قبل ہی مہمانوں کا جمع غفیر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہفتوں پہلے ہی مٹھائیاں اور دعوتیں اڑائی جاتی ہیں۔ مہندی کی رسم میں لاکھوں روپے اسٹیج کی تزئین و آرائش میں صرف کیے جاتے ہیں۔ مہنگے ترین ملبوسات پہنے جاتے ہیں۔ مختلف اقسام کے مہنگے پکوانوں سے مہمانوں کی توازیع کی جاتی ہے۔ آتش بازی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سے معززین شراب و شباب اور رقص و سرور کی محفلیں ترتیب دیتے ہیں۔ ایسی پرکشش محفلوں میں خاص مہمانوں کی خاص قسم کی کرنسیوں سے توازیع کی جاتی ہے، جیسے ڈالر، یورو، ریال اور درہم وغیرہ۔ نکاح یعنی برات والے دن بھی روپے اور دیگر کرنسیوں کا مظاہرہ پوری آب و تاب سے کیا جاتا ہے۔ آتش بازی کی جاتی ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں مہمانوں کے جمع غفیر کی بکرے، مچھلی اور دیگر مہنگے پکوانوں سے توازیع کی جاتی ہے، صرف اسی ڈر سے کہ لڑکی کے سسرال والے اسے طعنہ نہ دیں۔ دلہے کو مہنگی موٹر کار، زیورات اور دیگر تحائف سے نوازا جاتا ہے۔ لڑکے والوں کی طرف سے ولیمے پر پوری شان و شوکت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات کی آڑ میں قریباً 25 سے 30% کھانے کا ضیاع ہوتا ہے۔ کئی دنوں تک اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ باقاعدہ داد بھی وصول کی جاتی ہے۔ دولت کی نمائش کے اس نہ رکنے والے سلسلے نے معاشرے کو جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ بہت سے متوسط طبقہ کے لوگ معاشرے کی اس غلط روایت کی نذر ہو رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں اس جھوٹی شان و شوکت کی نذر ہو رہی ہیں۔ برادری اور انال لوگوں کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہی ہے۔ زندگی بھر کی جمع پونجیاں بھی بچوں کی شادیوں کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی ہیں۔ سود پر قرض لے کر شادیاں ہو رہی ہیں۔ معاشرے میں دکھاوے کی یہ فضا بہت سی مجبور والدین کو آگ کی لپیٹ میں جھونک رہی ہے، جو نفرت اور نفسیاتی بیماریوں کو جنم دے کر معاشرے میں برائی کا سبب بن رہی ہے۔ بہت سی شادیاں ان فضول خرچیوں، جھوٹی انا اور رسموں کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی جوانی مدھم ہو رہی ہے، برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ہمیں خوشیاں ضرور منانی چاہیے، لیکن خیال کرنا چاہیے کہ کہیں حد سے تجاوز نہ ہو۔ متوسط طبقے کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اسلام بھی میانہ روی کا درس دیتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھاؤ پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ انہیں ظاہری زیورات کی بجائے تعلیم و تربیت کے زیورات سے آراستہ کرنا چاہیے۔ جہیز کی بجائے جائیداد کی تقسیم میں عدل کرنا چاہیے۔
گزشتہ حکومتوں نے تو کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا۔ موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ شادی بیاہ اور دیگر رسومات پر ہونے والی فضول خرچیوں پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ یہ بھی مہنگائی سے پسی ہوئی عوام کے لیے کسی بڑے ریلیف سے کم نہیں ہوگا، جس سے معاشرے میں توازن قائم ہوگا اور لوگوں کی پریشانیاں کم ہوں گی۔ اللہ نگہبان۔